اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 57 تا 60 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، ادھر ہی پناہ لیتے ہیں، پھر جب وہ ان کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، یہ فلاں ستارے نہیں ہیں، فلاں بت نہیں ہے، فلاں نے یہ مصیبت حل کی ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کا انکار کریں، اس کی ناشکری کریں، تو فرمایا پھر برت لو دنیا کا کچھ سامان کچھ دیر، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے اور کیا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کے بارے میں کوئی علم موجود نہیں ہے حقیقی، تو اللہ کی قسم تمہیں ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو تم اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہو۔ آپ فرمایا کہ وہ یجعلون للہ البنات، اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، سبحان ہے، وہ تو پاک ہے اس سے۔ کافروں کے کوئی قبیلے تھے بت پرستوں کے، خزاع اور کنانا وغیرہ، وہ کہتے تھے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اپنا حال ان کا یہ تھا، اگر ان کو خبر مل جائے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو رونا پیٹنا شروع کر دیتے، مطلب سارا دن چہرہ سیاہ پڑ جاتا۔ تو فرمایا کہ بیٹی اپنے لیے بہت بری سمجھتے تھے، عزت اس سے کم ہوتی ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں بتاتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے واسطے بیٹے پسند کرتے ہیں جو ان کو اچھے لگتے ہیں۔ تو ہمارا جب ان کو خبر ملتی ہے بیٹی کی، طلّا وجہ مسودن، دن بھر پھر کالا رہتا ہے چہرہ، ان کا منہ بگڑا رہتا ہے اور غصے میں پڑے رہتے ہیں کیوں بیٹی ہو گئی ہے۔ اب پھر پریشان ہو کے سوچتا ہے کہ توارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے اپنے قوم سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اس برائی کی وجہ جو اس کو خبر مل گیا، اس کی یہ برائی ہے بیٹی ہونا، استغفر اللہ۔ تو پھر یہ سوچتا ہے یمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب، اس ذلت کے ساتھ اس کو رکھے اپنے پاس یا اس کو مٹی میں دبا دے، دو کام ہیں، رہے گی تو ذلت ہے ہمارے واسطے، اور اگر نہیں تو پھر دبا دیں مٹی میں، اس کو زندہ گاڑ دیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ 6 سال تک بیٹی کو رہنے دیتے، پھر گڑا گاڑ نکال کے نا ایک جنگل میں جا کے تو اس کو وہاں ڈال کے مٹی ڈال دیتے اس کے اوپر۔ اللہ سا ما یحکمون، کیسا برا حکم لگاتے ہیں یہ اپنے بارے میں اور اللہ کے بارے میں۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ایسے کام وہی کرتے ہیں نا، ان کا برا حال ہوگا، مثل السوء۔ لیکن باللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اسے تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور عزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ ہر کام میں حکمت ہے اس کی، بے شمار کام ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتے لیکن اس کی حکمت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔